الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللہ تعالی حضرت یوسف علیہ السلام کے قول کو حکایتاً بیان فرماتا ہے، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين۔ میرا یہ کرتا لے جاؤ، اسے میرے باپ کے منہ پر ڈالو، ان کی آنکھیں کھل جائیں گی، اور اپنے سب گھر بھر کو میرے پاس لے آؤ۔ ظاہر یہ ہے کہ اس قمیص سے مراد وہی کرتا ہے جو آپ اس وقت پہنے ہوئے تھے، اور اس اضافت سے معلوم ہوتا ہے کہ کرتے میں اس لیے شفائے امراض کی تاثیر پیدا ہوئی کہ اسے میرے جسم سے مس ہو گیا۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ قمیص ابراہیم علیہ السلام کی تھی جو منتقل ہوتی ہوئی آپ تک پہنچی تھی۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے، ایک یہ کہ یعقوب علیہ السلام روتے روتے نابینا ہو چکے تھے، ورنہ اب آنکھیں کھل جانے اور ان کے اکھیارہ ہو جانے کی کیا وجہ۔ دوسرا یہ کہ بزرگوں کے تبرکات، ان کے جسم کی چھوئی ہوئی چیزیں بیماریوں کے شفا، دافع بلا مشکل کشا ہوتی ہیں، تو خود وہ حضرات یقیناً دافع بلا و مشکل کشا ہیں۔ رب تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام سے فرمایا تھا، ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد، ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد و شراب، اپنا پاؤں زمین پر رگڑو، اس سے پانی کا چشمہ پھوٹے گا، اسے پیو اور غسل کرو، شفا ہوگی۔ مدینہ پاک کی مٹی خاک شفا ہے کہ اسے حضور کے قدم سے مس نصیب ہوا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور ہم نے آدمی کو تاکید کی، اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کی، اور اگر وہ تجھ سے کوشش کریں کہ تو میرا شریک ٹھہرا اسے جس کا تجھے علم نہیں، اور اگر وہ تجھ سے کوشش کریں کہ تو میرا شریک ٹھہرا اسے جس کا تجھے علم نہیں، تو تو ان کا کہا نہ مان، میری ہی طرف تمہارا پھرنا ہے تو میں بتا دوں گا تمہیں جو تم کرتے تھے۔ یہ آیت حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ یہ اپنی والدہ کے بڑے فرما بردار تھے۔ جب ایمان لائے تو ان کی ماں نے کہا کہ اسلام چھوڑ دو، ورنہ میں کھاؤں گی نہ پی پاؤں گی، نہ سایہ میں بیٹھوں گی، سوکھ کر مر جاؤں گی، اور میرے خون کا وبال تجھ پر ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، دھوپ میں بیٹھ گئی، 24 گھنٹے اسی حال میں رہی اور بہت ضعیف ہو گئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ماں اگر تیری 100 جانیں بھی ہوں اور ایک ایک کر کے سب قربان ہو جائیں تو بھی میں ایمان نہ چھوڑوں گا۔ جب ماں مایوس ہو گئی تو اس نے کھانا پینا شروع کر دیا۔ اس موقع پر یہ آیت کریمہ اتری۔ معلوم ہوا کہ ماں باپ کا مادری پیدری حق ضرور ادا کرے اگرچہ وہ کافر ہوں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حق فرزندی ہر قوم میں مانا گیا، اس لیے وصینا الانسان فرمایا گیا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ احکام شرعی کے مقابلے میں کسی قرابت دار کا کوئی حق نہیں، جیسا کہ آیت سے معلوم ہو رہا ہے۔ لہٰذا ماں باپ کے کہنے پر شرعی احکام، نماز وغیرہ نہ چھوڑے۔ شرک سے مراد مطلقاً کفر ہے، یعنی ماں باپ کے کہنے سے کفر نہ کرو۔ جب کفر میں ماں باپ کی بھی اطاعت نہیں تو کسی دوسرے کا ذکر کیا۔ ماں باپ کے کہنے سے ایمان نہ چھوڑے، نہ فرض عبادت، نفل عبادت ماں کے منع پر چھوڑے۔ حج نفل کے لیے سفر بغیر ماں باپ کی اجازت کے نہیں کر سکتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان میں تقلید جائز نہیں۔ یہ آیت پچھلی آیت کی دلیل ہے کہ چونکہ تمہیں رب عز و جل کی طرف ہی رجوع کرنا ہے، لہٰذا تمہیں لازم ہے کہ کسی کو راضی کرنے کے لیے اسے ناراض نہ کر لو۔ یہ آیت پچھلی آیت کی دلیل ہے کہ چونکہ تمہیں رب عز و جل کی طرف ہی رجوع کرنا ہے،
لہٰذا تمہیں لازم ہے کہ کسی کو راضی کرنے کے لیے اسے ناراض نہ کر لو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ اور جب تمہیں کوئی کسی لفظ سے سلام کرے تو تم اس سے بہتر لفظ جواب میں کہو یا وہی کہہ دو، بے شک اللہ ہر چیز پر حساب لینے والا ہے۔ معلوم ہوا کہ سلام کا جواب دینا فرض ہے۔ معلوم ہوا کہ سلام کا جواب دینا فرض ہے۔ لطیفہ، بعض سنتوں کا ثواب فرض سے زیادہ ہے۔ سلام سنت ہے اور جواب سلام فرض ہے، مگر ثواب سلام کرنے کا زیادہ ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر جگہ سے ہمارے سلام سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں، کیونکہ ہر نماز میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا جاتا ہے اور جواب دینا فرض ہے۔ جو جواب نہ دے سکے اسے سلام کرنا منع، جیسے سونے والا یا استنجا کرنے والا وغیرہ۔ السلام علیکم کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا بہتر جواب ہے، اور صرف وعلیکم السلام کہنا رد جواب ہے۔ پہلا بِأَحْسَنَ مِنْهَا سے مراد اور دوسرا ردوہا سے مراد ہے۔ پہلا بِأَحْسَنَ مِنْهَا سے مراد ہے اور دوسرا ردوہا سے مراد ہے۔ اچھا جواب دینا بہتر ہے۔ رد سلام فرض، لہذا فحیو امر استحبابی اور ردوہا امر وجوب کے لیے۔ فحیو امر استحبابی اور ردوہا امر وجوب کے لیے۔ سلام کے مسائل فقہ کی کتابوں میں ملاحظہ کریں، یہاں چند مسائل عرض کیے جاتے ہیں۔ کافر، مرتد، مشرک کو سلام کرنا حرام ہے کہ وہ بددعا کے مستحق ہیں، اور سلام میں دعا۔ جو سلام نہ سنے یا جواب نہ دے سکے اسے سلام کرنا منع ہے، جیسے سونے والا یا نماز پڑھنے یا استنجا کرنے والا۔ جو مسلمان فسق و فجور کر رہا ہو اسے سلام کرنا مکروہ ہے، جیسے جوگا بجا رہا ہو، تاش شطرنج کھیل رہا ہو۔ گھر میں داخل ہوتے وقت اپنے بیوی بچوں کو سلام کرو۔ گھر میں داخل ہوتے وقت اپنے بیوی بچوں کو سلام کرو۔ سنت یہ ہے کہ کھڑا بیٹھے کو اور سوار پیدل کو سلام کرے، کہ کھڑا بیٹھے کو اور سوار پیدل کو سلام کرے۔ خالی گھر میں جاؤ تو یوں سلام کرو، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی روح انور ہر امتی کے گھر میں جلوہ گر ہوتی ہے، حاضر و ناظر۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روح انور ہر امتی کے گھر میں جلوہ گر ہوتی ہے، حاضر و ناظر، مطلب حاضر و ناظر۔ اجنبی جوان عورتوں کو سلام نہ کرو، اجنبی جوان عورتوں کو سلام نہ کرو کہ اس میں فتنہ ہے۔ چاندی سی میری نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے، اور جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑ